علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا ایک سوال ہے کہ ایک لڑکی ہے جو بیچاری بالغ ہو گئی ہے، لیکن اس کا دانت جو ہے نکلا ہوا ہے اور وہ کٹ کرانا چاہتی ہے تھوڑا سا، اور جو ہے بال اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اس کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، تو کیا رشتہ لگانے کے لیے جو ہے تھوڑا بہت جو ہے چہرے کی بناوٹ اور بال کا جوڑنا اور جو ہے دانت کٹوانا جو ہے اس کے لیے صحیح ہوگا، ورنہ رشتہ اس کا لگ ہی نہیں رہا ہے؟ شیخ ذرا سا اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ وہ لڑکی کیا کرے گی، کٹوائے گی اپنے دانت کو اور بال جوڑے گی یا نہیں جوڑے گی؟ اس کا جواب شیخ محمد بن صالح ال عثیمین سے پوچھا گیا کہ خوبصورتی کے لیے اگر آپریشن یا کسی بھی طریقے سے اس کا علاج کیا جائے تو اس سلسلے میں آپ نے یہ فرمایا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے علاج کے لیے خوبصورتی کی خاطر چہرے پر دو قسم کا جواب ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ عیب جو کسی حادثے یا کسی اور وجہ سے چہرے پر پیدا ہو گیا ہے اور اس عیب کو دور کرنے کے لیے علاج کیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو اجازت دی جن کی ناک کٹ گئی تھی جنگ میں کہ وہ اپنی ناک سونے کی بنا لیں۔ اور اسی طرح سے دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر خوبصورتی ایکسٹرا جیسے بڑھاپا نظر نہ آئے یا کہ کوئی عیب نہیں تھا لیکن ایسے ہی ایکسٹرا خوبصورتی کے لیے اگر وہ صرف علاج کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن النامصۃ والمتنمصۃ والواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو بھووں کو کاٹ کوٹ کے الگ اسٹائل کی بھویں بناتے ہیں، آنکھوں کے اوپر بنانے والی اور بنوانے والی، اور اسی طرح سے بال چھوٹے ہیں تو بالوں کو جوڑ کر بال لمبے کرنا ہے۔ بال چھوٹے کیوں ہو گئے؟ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو علاج کر سکتے ہیں، لیکن صرف اپنے بالوں کی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے بالوں میں بال جوڑنا، ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے، جوڑنے والی جڑوانے والی، اور اسی طرح ٹٹو بنانے والے جسم پر گدوانے والے اور گدوانے والی، گودنے والی گدوانے والی، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ جو خوبصورتی کے لیے جو کچھ بھی کام کیے جاتے ہیں وہ کسی عیب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنی حسن کو دوبالا زیادہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ضرورت کے خاطر اگر کسی کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ دانت ٹیڑھا ہے اس کو صحیح کاٹ کے صحیح کرنا ہے، یا یہ کہ سر کے بال کسی مرض کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں، بالکل بال چھوٹے ہیں تو اس کے بالوں کا علاج کرنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دلیل ہمیں حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، جو یوم الکلاب ایک جنگ ہوئی تھی زمانے جاہلیت میں، اس جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی تھی تو انہوں نے اپنی ناک چاندی کی بنا لیا تھا تو اس سے بدبو آنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ یہ سونے کی ناک بنا لیں، اور یہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی میں موجود ہے، اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ لعنت فرما رہے تھے کس پر؟ جو بھووں کو بناتی ہیں، بنواتی ہیں، یا یہ کہ دانتوں کو زبردستی کاٹ کر حسن کو، خوبصورتی کو زیادہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا چاہتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس حال پہ پیدا کیا ہے اس کو بدلنا چاہتی ہیں، تو یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو باقی یہ کہ اگر کوئی عورت ضرورت ہے اور اس کے جیسے آپ نے کہا کہ رشتے نہیں آ رہے ہیں تو اس کے لیے علاج کے طور پر کیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے خوبصورتی کو صرف دوبالا کرنا ہے،
یعنی حسن کو زیادہ دکھانے کے لیے عورتیں بعض کیا کرتی ہیں، اس طرح کے علاج کرواتی ہیں کہ جس میں ان کا بڑھاپا نظر نہ آئے، چہرے پہ جھریاں نظر نہ آئیں، یا ایک کہ دانت کاٹ کر تھوڑے چھوٹے کی جاتے ہیں، دانتوں میں سوراخ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بلا ضرورت کے اگر کیے جائیں، جیسے ناک اگر کھڑی ناک ہو، جی بھدی ناک کو صحیح ناک بنانا چاہتے ہیں، یا ہے کہ چھاتیوں کو چھوٹے کرنا یا چھاتیوں کو بڑے کرنا، یہ تمام چیزیں اس طرح کی یہ علاج میں نہیں آتا ہے، یہ ایکسٹرا خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جو کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، ایسے کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والے میں شامل ہوں گے اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیتی ہیں۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا، قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 117 سے 119 تک شیطان کے جو بہت سارے جو انسان کو بھٹکاتا ہے، ان میں سے وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق جس پر اللہ نے پیدا کیا اس کو ہم بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے جیسا کہ آپ نے سنا کہ شیخ صالح العثیمین کا جواب، اور یہ جو حدیث آپ نے سنی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ناک ہو یا ناک کا شکل و شیپ بگڑا ہوا ہے کسی حادثے سے، یا دانت جیسے آپ نے بتایا کہ ایسی شکل اس کی بدلی ہوئی ہے، لڑکی کی چہرے کی شکل بالکل اچھی نہیں ہے، اس کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا علاج کرنا تاکہ اس کی شکل اچھی ہو جائے، تو اس سے مقصد اگر عیب کو دور کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ایکسٹرا خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے چہرے کی جھریاں ہیں یا بالوں کو ہیں، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ میں ایک نوجوان ہوں، میری عمر 18 سال کی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے چہرے پر ایک داغ ہے، ایک نشان ہے ایک طرح کا، جس سے لوگوں میں اس کو ظاہر کرنا مجھے شرم آتی ہے، میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ نے جواب دیا کہ اگر وہ چہرے کی شکل کو بدل دیتا ہے، وہ داغ یا وہ نشان جیسے دانت ہے یا کوئی اور چیز سبب ہے، تو جس کی لوگوں میں یعنی اچھا عیب نظر آتا ہے، اچھا نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے اگر ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے، اس عیب کو دور کر کے اس کی بگڑی ہوئی شکل کو صحیح شکل بنانے کی، تو شیخ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، علاج کر سکتے ہیں۔ اور یہاں کی علماء فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کی، انہوں نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ کوئی چیز جو ابھری ہوئی ہے، جیسے دانت ابھرا ہوا ہے یا چہرے پر کوئی اور شکل بگڑی ہوئی ہے، تو جیسے دمل جیسے موٹے موٹے کچھ نظر آ جاتے ہیں چہرے پر، یا ہے کہ دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی علاج کرتا ہے تو جائز ہے، اور علاج جو ہے کامیاب ہو اور وہ اس کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے وہ اچھی شکل بن جائے، تو علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فتاوی اللجنہ دائمہ جو کہ علماء کمیٹی کی طرف سے جواب دیا گیا ہے۔ عورتیں چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جو آپریشن یا جو بھی جراحت کا عمل کرواتی ہیں، اس سلسلے میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ شیطان انسان کو ایسے حکم دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدل دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا لعنہ اللہ وقال لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے شیطان پر، اور شیطان نے یہ وعدہ لیا کہ میں ان کو کیا کروں گا، بہت ساری چیزیں بتائی، اس میں سے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے، آیت نمبر 119 سورہ نساء۔ اور سنت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے گودنے والی، گدوانے والی، اور بھووں کو بنانے والی اور بنوانے والی، اور خوبصورت دانتوں کے لیے جیسے بھی دانتوں کو خوبصورتی کے لیے بنانا چاہتی ہیں، اور یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں، تو ان عورتوں پر میں لعنت کیوں نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور وہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ عام طور پر جو دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے دانتوں کو چھوٹے کرنا گھس کر، یا ہے کہ دانتوں کو میں سوراخ کرنا، یہ تمام چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔
اور اسی طرح سے جو مشہور چیزیں ہیں جو عام طور پر لوگ خوبصورتی کے لیے جراحت کا کام کرواتے ہیں، جیسے ناک چھوٹی کرنا ہے، ناک کھڑی بنانا ہے، یا یہ کہ ٹھوڑی کو چھوٹا بنانا ہے، ٹھوڑی کیا علاج کیا جاتا ہے، اور چھاتیوں کو چھوٹے کرنا ہے، چھاتیوں کو بڑے کرنا، اسی طرح سے کان کو یا یہ کہ پیٹ کا اور اسی طرح چہرے کا مختلف جھریوں کو دور کرنا، یہ کیمیاوی کے ذریعے یا لیزر کے ذریعے یا ایک کسی انجیکشن کے ذریعے، اور اسی طرح سے اپنے پیچھے کے حصے کو وہ چھوٹا کرنا چاہتی ہیں، یا ایک مختلف اور بھی جو چیزیں ہیں، بھووں کو بنانا اور بھووں کی شکل، آنکھوں کے بالوں کی شکل اور دانتوں کی شکل اور بالکل کرسٹال جیسی اور چمکتے ہوئے ایسے بنانے کے لیے جو کوشش کرتی ہیں، جو بڑی عمر کی ہونے کے باوجود بھی اس طرح خوبصورتی کا وہ خواب دیکھتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو رنگت کو بدلنا، یا ایک لمبے ہونے کے لیے علاج ہے، یا ایک مختلف اور بھی ہونٹوں کو پتلے کرنا ہے، اس طرح کی جو علاج کیے جاتے ہیں، تمام چیزیں ایکسٹرا خوبصورتی کے لیے کیے جاتے ہیں، تمام چیزیں لعنت میں داخل ہوتی ہیں۔ اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے لیے اگر علاج کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، علماء نے جائز قرار دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔